بات کو بھی سوچا کہ یہ سسٹم کیا مجھے انصاف بھی دے پائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، زہرا کاظمی جب اپنے گھر سے وہ لاپتہ ہوئیں یا جب ان کو لے جایا گیا تو تب اپریل 2022 تھا، یعنی کہ 16 اپریل کو یہ معاملہ ہوا، اور آج ہم جنوری میں اس کیس کی بات کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا سسٹم ہے اس میں یہ کیس ختم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ انفارمیشن میں بھی آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں جو اسی ویلاگ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، اور 7 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں کل کچھ چیزوں پہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فواد چودھری صاحب اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد سے ہم ان کے کیس میں اتنے بزی ہیں، سارا دن کورٹس اور کچہری میں گزرتا ہے، تو اس وجہ سے میں اس کیس پہ بات نہیں کر سکا۔ لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کیس کے اوپر بات بھی کی جائے، اس کیس کو فالو بھی کیا جائے، اور اس کیس پہ اپڈیٹ بھی رکھا جائے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہے، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب تک ہم اس کیس کے اوپر بات کرتے رہیں گے ایک پریشر جو ہے وہ بندہ رہتا ہے۔ وہ پریشر کیا ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو انصاف کا حصول ہے وہ بڑا ہی ایک جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہم یہ تو مہدی علی کاظمی پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ بندہ کیا چیز ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ انہوں نے تو نہ معاشرے کی بات سنی، نہ انہوں نے لوگوں کی باتوں پہ کان دھرے، نہ ہی انہوں نے کوئی اور بات سنی، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کو بھی سوچا کہ یہ سسٹم کیا مجھے انصاف بھی دے پائے گا یا نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میں جب وی لاگ کر رہا تھا تو اسی دوران زلزلے کے جھٹکے آئے جو شدید تھے، اتنے شدید تھے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا ہے، اور میں تو ڈر گیا تھا۔ میں اس لیے اٹھ کے بھاگنے لگا، اور پھر فوراً میں نے ویڈیو بند کر دی۔ جو پنکھے تھے، دروازے تھے، وہ ہلنا شروع ہو گئے۔ تو میری دعا ہے یہ سب خیریت سے ہوں، جہاں رہیں سب رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا، میں ناظرین بات کر رہا تھا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کی، وہ اتنے انہوں نے تو بہادری کے ساتھ یہ مقدمہ لڑا، اور لڑنے کے بعد وہ انصاف لے رہے، وہ انصاف کے حصول کے لیے انہوں نے جنگ لڑی، اور پہلا فیز انہوں نے مکمل کر لیا۔ لیکن اس کے بعد سے جو دعوے ہیں وہ چلتے ہی آ رہے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، جب زہرا کاظمی لاہور میں تھی تو ایک درستگی نکاح کے لیے یا قبولیت کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ ایک عدالت سے رجوع کیا گیا تھا، اور اس درخواست پہ مختلف وقتوں میں سماعت ہوتی رہی، لیکن وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد بچی ظاہر ہے کراچی میں آ گئی۔ کراچی میں آنے کے بعد وہ وہاں پر شیلٹر، جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے، بیورو ہے، وہاں پر رہی، اور یوں وہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی گئی۔ تو اب کل اس کی سماعت بھی تھی، اور سماعت کے دوران اس میں وکلا کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہڑتال تھی، اور ہڑتال ہونے کے باعث کوئی بھی عدالت میں آیا ہی نہیں، اور جس کے بعد اس کیس کی جو ہے تاریخ پڑ گئی۔ لیکن اس میں موقف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ بچی نے یہ خود سے سائن لیے گئے تھے، لیکن اس کو ڈرا دھمکا کے، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، اس کو مجبور کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اس نے کر دیا۔ لیکن اب اس میں 3 امکانات ہیں۔ پہلا امکان تو اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دے، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے عدالت کے روبرو، یعنی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بتا دے کہ جناب یہ جو درخواست تھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی تھی، یا اپنی مرضی سے دی تھی، وہ جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ ہوگی، نمبر 1۔ دوسری وہ سٹیٹمنٹ یہ دے سکتی ہے کہ اس کے ڈاکومنٹ جو ہے ایک تحریری بیان لے لیا جائے اور لا کے جمع کرا دیا جائے، لیکن وہ طے یہ ہوگا کہ عدالت اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ تیسری اس میں ایک اور آپشن ہو سکتا ہے کہ لڑکی لاہور چلی جائے اور جا کر وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا دے۔ لیکن میرے خیال میں جو وکلا ہیں مہدی علی کاظمی کے، وہ یہی کوشش کریں گے کہ بچی کا بیان کراچی سے ہی دلوا دیا جائے تاکہ معاملہ وہیں کا ختم ہو جائے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بیان دینے جا رہے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بچی نے تو یہ سٹیٹمنٹ دی ہی نہیں، اور نہ ہی بچی نے کوئی یہ کیس دائر کیا ہے، تو یہ اس سے کیس دائر کروایا گیا تھا۔ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس میں مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ اب فیملی کورٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ فیملی کورٹ میں ایک درخواست آتی ہے ظہیر کی جانب سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری زہرا کاظمی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، کیونکہ میں اس کا ہسبینڈ ہوں، اور اسی بنیاد پہ میرا حق بنتا ہے، لیگلی میرا رائٹ ہے، مجھے اپنی بیوی سے دور نہیں رکھا جا سکتا، تو لہٰذا میری ملاقات کروائی جائے۔
ایک درخواست یہ آ گئی، تو اس کے جواب میں مہدی علی کاظمی صاحب نے بھی درخواست دائر کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب بچی ہماری ہے، اس کا بھی کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے، جو نکاح ہے وہی مشکوک ہے، تو یہ کیسے اس کی بیوی ہوگی، تو لہٰذا اس کی اس درخواست کو ڈسمس کیا جائے اور ملاقات سے روکا جائے. تو اب اس درخواست کے اوپر جو سماعت ہونی ہے وہ 7 فروری تک ملتوی ہو گئی. کیوں ملتوی ہوئی؟ مہدی علی کاظمی صاحب کی جو وکیل صاحبہ ہیں آمنہ، وہ گئیں وہاں پر وہ کوئی بھی وکیل موجود نہیں تھا، تو کیس کی اس کی بھی سماعت نہیں ہو سکتی. تو اب 7 تاریخ مقرر ہے. 7 تاریخ کو اس بات کا بھی طے ہو جائے گا کہ آیا کہ ملزم ظہیر کی ملاقات ہونے کی درخواست منظور ہوتی ہے، ملاقات کروائی جاتی ہے ظہیر کے ساتھ، عدالت آرڈر کرتی ہے یا نہیں. اور دوسری طرف سے مہدی علی کاظمی صاحب کی درخواست الاؤ ہوتی ہے کہ اس کی درخواست کو ڈسمس کیا جائے یا نہیں. وہ جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر تو عدالت منظور کرتی ہے تو ظاہر ملاقات کروانی ہوگی، لیکن جس کے امکانات 0/0 ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. سندھ ہائی کورٹ سمپلی اس میں ٹیمپریریلی بچی کو پیرنٹس کے حوالے کر چکی ہے اور کہہ چکی ہے کہ باقی فیصلہ جو ہے ٹرائل کورٹ، مستقل حوالگی کا ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی. اور جہاں پر بھی جاتے ہیں مہدی علی کاظمی کے وکلا، وہ جا کے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ یوں سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جی فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی روشنی میں بچی ہمارے پاس ہے، لہٰذا اب جب فائنل کو ورڈکٹ آئے گا ٹرائل کورٹ کا تو تب دیکھی جائے گی. تو اس لیے یہ ملاقات کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہے، یہ آپ لکھ لیجئے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں. اس کے بعد جناب اب بچی کی ملاقات کے حوالے سے تو جو معاملہ ہے ہی ہے، لیکن اب کچھ جو کل ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ ملاقات یہ تھی کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی جو ذمہ داری ہے، انہوں نے آ کے بچی سے ملنا ہوتا ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، ملاقات کر کے ایک رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے. پہلے بھی وہ 2 جو رپورٹس ہیں تیار کر چکے ہیں. کل کی جو ملاقات ہے وہ بڑی زبردست رہی. بچی سے اس کی روٹین پوچھی گئی، اس کا دن بھر کے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ میں پڑھتی ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، ایک روٹین لائف گزار رہی ہوں. یہ وہ بچی نے کلیئر کر دیا. اب جب یہ کلیئر کر دیا تو ظاہر ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو ہے، یونٹ ہے، اس کا عملہ بھی مطمئن گیا کہ جناب بچی اپنے گھر میں محفوظ ہے. بنیادی طور پہ یہ عدالت نے ذمہ داری لگائی تھی کہ بچی کی پروٹیکشن کو یقینی بنایا جائے کہ بچی کو کچھ ہو نہ، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہی یہ کام کیا گیا تھا. تو وہ خیر مطمئن جا رہے ہیں کہ جی بچی خوش ہے، اپنے گھر پہ رہ رہی ہے. اچھا، اب دوسرا جو مسلسل ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بچی اپنے گھر گئی ہے، اس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب اپنے گھر ایک ڈیل کے تحت گئی ہے، اور وہ ڈیل جو ہے وہ مہدی علی کاظمی اور ملزمان کے درمیان ہوئی، اور اس کے بعد وہ گھر چلی گئی، وہ جلد واپس آ جائے گی. یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے. اب کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ میرے خیال میں جو بالکل درست نہیں ہے. مہدی علی کاظمی صاحب مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ غور کیجئے ان کی باتوں پہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فیز جیتا ہے، ابھی تو اصل فیز شروع ہونا ہے جس میں سزا ہونی ہے. وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سزا کروا کے رہنا ہے. اب جب وہ سزا کروانے کا ایک بندہ سوچ رہا ہے تو دوسری طرف کہا جا رہا ہو کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ طے پا گئے ہیں، اس طرح کے حیران کن قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو یہ جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیس چلے گا. اور مہدی علی کاظمی صاحب اس بات پہ بڑے فوکسڈ ہیں کہ انہوں نے ٹرائل چلانا ہے، قانونی کارروائی کرنی ہے، اور قانونی طور پہ یہ جنگ جیت کے ملزمان کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ بھی کروانی ہے. تو ابھی تک کی اپڈیٹ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. زلزلہ آیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.